السلام علیکم میرے پیارے دوستوں اور بہنوں، امید ہے کہ آپ کو میرے ناولس پسند آ رہے ہوں گے۔ پلیز لائک اور کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اور آج سے آپ کے لیے میں کچھ ناولس ایسے بھی ساتھ اپلوڈ کیا کروں گی جو کمپلیٹ ہوں اور شارٹ بھی ہوں۔ ایک دن آپ کو دوسرے ناول کے ایپیسوڈ ملا کرے گی اور ایک دن جو ہے وہ مکمل ناول ہوگا۔ اگر آپ بھی کوئی ناول سننا چاہتے ہیں تو آپ کائنڈلی کمنٹ کیجیے گا۔ چلیں آج کا ناول شروع کرتے ہیں پڑھتا ہے عشق۔ دن چمکتا سورج تھا، روشنی تھی، جگمگاتے خواب تھے، مگر کہیں کوئی سایہ تھا جو دل پر دھیرے دھیرے اتر رہا تھا۔ نشا رانا نام جیسا حسین، چہرہ اس سے بھی زیادہ، سفید رنگت، لمبے سیاہ بال، بادامی آنکھیں اور لبوں پر ہمیشہ مسکراہٹ۔ پورے شہر میں وہ نشا دیوا کہلاتی تھی۔ یونیورسٹی میں وہ ہمیشہ سب سے نمایاں ہوتی تھی، سوشل میڈیا پر ہزاروں فالورز، ہر پوسٹ پر سینکڑوں تھی، لیکن ان سب کے بیچ کہیں کچھ خالی تھا۔ زندگی وہ تھی جو انسٹاگرام پر دکھتی تھی، اس نے خود سے پوچھا۔ اس کی دوست زنیرہ ہنس پڑی۔ نشا، تو کچھ زیادہ ہی سوچنے لگی ہے آج کل، کیا بات ہے؟ نشا نے نظر ہٹائی۔ کبھی کبھی لگتا ہے جو دکھائی دیتا ہے وہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ رات کے اندھیرے میں کمرے میں ایئر کنڈیشن کی ہلکی ہلکی ہوا تھی اور نشا آئینے کے سامنے کھڑی اپنی تصویر لے رہی تھی۔ پردہ ایک اجنبی سا لفظ تھا اس کی زندگی میں۔ حجاب وہ تو مڈل کلاس لڑکیاں کرتی ہیں، وہ اکثر ہنستی تھی، لیکن اس رات کچھ مختلف تھا۔ جب وہ اپنے بیڈ پر لیٹی، اچانک موبائل پر ایک ویڈیو کھلی، ایک دینی اسکالرز کی آواز۔ جب عورت اپنے حسن سے دوسروں کی نگاہوں کا مرکز بنے تو وہ خود کو کم کرتی ہے۔ جس کو اللہ نے موتی بنایا وہ خود کو نمائش بنا دے، یہ ہسارا نہیں تو اور کیا ہے؟ نشا کے اندر ایک جھرجھری سی دوڑ کی۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ دل بے چین تھا، آنکھوں میں نمی، سوچوں میں ایک الجھن۔ اگلا دن یونیورسٹی کی مسجد کے بعد کچھ نوجوان قرآن کلاس سے نکل رہے تھے۔ ان میں سے ایک چہرہ ایسا تھا جو نشا کی زندگی بدلنے والا تھا۔ یارم شاہ، سادہ لباس، پرکشش چہرہ، گہری آنکھیں اور سر پر ٹوپی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن تھا، کسی کو متاثر کرنے کی کوشش کیے بغیر، لیکن اس کا وقار، اس کی خاموشی، اس کے ایمان کا نور نشا کو ایک لمحے کے لیے ٹھہرا گیا۔ کون ہے یہ؟ نشا نے زیر لب کہا۔ زنیرہ نے سرسری سا جواب دیا، یارم شاہ اسلامک اسٹڈیز کا طالب علم ہے، لیکن تیرے جیسے لائف سٹائل والوں سے میل نہیں رکھتا۔ نشا کو پہلی بار کسی کے میل نہ کھانے پر تجسس ہوا تھا۔ رات کی تنہائی میں نشا نے آئینے میں خود کو دیکھا، میک اپ سے سجی وہ لڑکی اور اندر کی خاموشی، الجھی ہوئی عورت۔ کیا میں واقعی ہی خوش ہوں؟ اس نے پہلی بار پر لکھا گوگل پر، اور پھر حجاب کیوں لینا چاہیے؟ نشا انا یہاں غلطی ہے۔ نشا رانا کے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا، یا شاید کچھ نیا بننے لگا تھا۔ وہی نشا جس کی صبح سکن کیئر اور انسٹاگرام نوٹیفیکیشن سے شروع ہوتی تھی، آج اس کی انگلیاں قرآن ایپ کے سورہ النور پر رکی تھی۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ دل لرز گیا۔ کیا یہ آیت میرے لیے ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ یار یہ سب صرف پرانی سوچ کی باتیں ہیں، لیکن یہ سوال نہیں، چوٹ تھی جو اندر تک اتری تھی۔ پہلی ملاقات، غیر ارادی مگر گہری۔ اگلے دن وہ لائبریری کی، بال کھلے، جینز شرٹ اور معمول کے برانڈڈ سن گلاسز، ایک کونے میں بیٹھا یارم شاہ کتاب میں ڈوبا ہوا تھا۔ نشا نے اسے دیکھا، کچھ لمحے کو دل میں انجانی سے نرمی اتری۔ یارم، اس کا دل بولنا چاہتا تھا پر زبان پر خاموشی چھائی رہی۔ یارم نے اسے ایک نظر ڈالی، نظریں جھکا لی، پھر کتاب کی طرف پلٹ گیا، جیسے اس کی نظر میں عورت صرف عزت تھی، تماشا نہیں۔ نشا کے اندر کچھ اور لرز گیا۔ یہ تو مجھ سے بات بھی نہیں کرتا، لیکن نہ جانے کیوں وہ بے عزتی نہیں، عزت محسوس کر رہی تھی۔ وہ مسلسل سوچ رہی تھی، دنیا مجھے چاہتی ہے، لیکن یارم کی نگاہ میں جو عزت تھی وہ کہیں نہیں تھی۔
اس رات اس نے وارڈروب کھولی اور ایک سائڈ پر رکھا ہوا اسکارف نکالا جو کبھی امی نے زبردستی دلایا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اسکارف پہننے لگی۔ پہلی بار اس کے حسن پر پڑتا تھا لیکن دل میں سکون پہلی بار۔ دوسری طرف یارم شاہ مسجد کی دہلیز پر بیٹھا عشاء کی نماز کے بعد دعا مانگ رہا تھا۔ یا اللہ، اگر کوئی روح ہے جو تیری طرف پلٹنے کی خواہش رکھتی ہے تو اس کی قدم مضبوط فرما۔ اس کے دل میں ایک انجانی سی بے چینی تھی، جیسے کہیں کوئی بدل رہا ہے اور اس کا دل اس کی دعا بھر رہا تھا۔ یارم کی نگاہ پہلی بار رکی۔ جامعہ کی مسجد کے سامنے وہ موجود تھا، یارم شاہ کتاب ہاتھ میں، چہرہ نورانی، آنکھیں جھکی ہوئی۔ نشا کا دل بے اختیار اس کی طرف کھینچا گیا۔ پہلی بار یارم کی نظر نشا پر رکی، لیکن اس بار کچھ مختلف تھا۔ اس کی آنکھوں میں فخر، دعا اور عزت تھی، اور نشا کی آنکھوں میں نمی۔ یارم نرمی سے: تم نے جو قدم اٹھایا ہے وہ تمہیں اللہ کے بہت قریب لے جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے مت سننا، اللہ کیا کہے گا یہ سوچو۔ نشا کی پلکیں جھک گئی، آنکھوں سے ایک خاموش آنسو گرا اور دل کہنے لگا، یہی تو تھا جس کی مجھے تلاش تھی۔ دوسری طرف سعدیہ رانا: امی، یہ کیا ڈرامہ ہے نشا؟ تو نے حجاب لے لیا، وہ بھی سب کے سامنے؟ رانا سلیم: ابو، لوگ باتیں کرتے ہیں، ہماری امیج خراب ہو جائے گی۔ نشا آہستہ مگر مضبوط لہجے میں: اگر آپ کی عزت میرے کھلے سر پر ہے تو معاف کیجیے گا، اب میری عزت اللہ کے حکم میں ہے۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلے گی جہاں اس کا دل رو رہا تھا لیکن روح پرسکون تھی۔ رات یارم شاہ اپنے والد کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حافظ عبدالحق: بیٹا دعا کرو، ایک بیٹی جو دنیا کے رنگوں میں کھو گئی تھی آج اللہ کی طرف پلٹنے کا قدم اٹھا رہی ہے۔ یارم نے خاموشی سے سر جھکا کر دعا مانگی، نہ جانے اسے کیوں لگا وہ دعا کسی خاص کے لیے ہے۔ صبح کی روشنی پردے سے جھانک رہی تھی لیکن آج نشا کے کمرے میں اندھیرا سا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سادہ سا سفید حجاب تھا، دل تیز دھڑک رہا تھا۔ یہ پہلا دن تھا، پہلی بار جب وہ اپنے حسن پر پردہ ڈالنے جا رہی تھی۔ لوگ کیا کہیں گے، دوستیں ہنسیں گی، امی ناراض ہوگی، لیکن پھر دل کے کسی کونے سے یارم شاہ کی وہ نظریں ابھری جو بغیر دیکھے عزت دے گی تھی۔ اگر ایک نظر مجھے بدل سکتی ہے تو شاید ایک پردہ مجھے بچا سکتا ہے۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر قدم رکھتے ہی ہر نظر اس پر ٹھہر گئی۔ وہی نشا جو کل تک فیشن کی علامت تھی، آج مکمل حجاب میں، آنکھوں میں سکون، چال میں حیا۔ وائے نشا، آر یو اوکے؟ سنیرا: یہ تو ہے، تو نے حجاب لے لیا؟ فیشن کا نیو ایکسپیریمنٹ ہے شاید، دوسری لڑکی نے کہا۔ نشا خاموش رہی، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو شاید دل کے یقین کی علامت تھی۔ نشا کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، چاندنی اس کے چہرے پر برس رہی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ یارم نے صرف ایک جملہ کہا تھا، اللہ کیا کہے گا یہ سوچو، اور میری پوری دنیا بدل گئی۔ اس کی انگلیاں موبائل پر رک گئی، اسکرین پر قرآن ایپ کھلی تھی، سورۃ احزاب کی آیت چل رہی تھی، اے نبی، اپنی بیٹیوں، بیویوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں۔ دل جیسے لرز گیا۔ میں کس چیز کے پیچھے بھاگ رہی تھی؟ کون سا حسن جو مٹ جائے گا، مٹی ہو جائے گا؟ یارم کی نظر میں جو عزت تھی وہ حسن سے نہیں، حیا سے تھی۔ دوسری طرف یارم شاہ وضو کر کے مسجد کے دروازے پر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں قرآن، دل میں دعا اور آنکھوں میں ایک بے آواز سی کس تھی۔ صبا: بہن، بھائی آپ بہت بدلے لگ رہے ہو آج کل۔ یارم: جب کسی کا رب سے تعلق گہرا ہونے لگے تو دنیا کی آواز خاموش لگتی ہیں۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ کوئی ہے جو بدل رہا ہے لیکن ابھی وقت نہیں آیا۔ امی، اب تم ہماری بیٹی نہیں لگتی۔ نشا: یہ حجاب، یہ قرآن، کہاں لے جا رہی ہو اپنے آپ کو؟ ابو، تم ہماری عزت تھی، تمہیں دیکھ کر لوگ طنز کرتے ہیں۔ نشا روتے ہوئے: اگر میری حیا آپ کے لیے بوجھ ہے تو میں خاموشی سے الگ ہو جاؤں گی لیکن اپنے رب کو ناراض نہیں کروں گی۔ اس رات نشا نے تنہائی میں سجدہ کیا اور آنکھوں سے روتے روتے رب سے کہا، یا اللہ، اگر یارم کی دعا میں میرا نام تو مجھے عطا فرما اور اپنا قرب بھی۔ یونیورسٹی میں لائبریری کے باہر یارم نشا کو نظر آیا۔ وہ پوری طرح حجاب اور عبایا میں تھی مگر اس کی آنکھیں تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ یارم نے آگے بڑھ کر بہت نرم آواز میں کہا، تمہیں پتہ ہے
تمہاری آنکھوں میں روشنی تھی، آج نمی ہے، لیکن یہ نمی رب کے قریب لے جائے گی۔ خوش نصیب ہو تم نشا۔ نشا کچھ نہ بولی، صرف آنکھوں سے آنسو نکل پڑا۔ یارم، اس نے دل میں کہا، اگر تمہارے الفاظ میری ہدایت کا ذریعہ بنے تو تم میرے لیے دعا ضرور کرنا، ہمیشہ کے لیے۔ رات کی ٹھنڈی ہوا کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ نشا اپنے کمرے کے قالین پر بیٹھی ایک بار پھر قرآن کھولے ہوئے تھی۔ تلاوت آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں سے نکل رہی تھی، مگر دل کا درد آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ کچھ دن پہلے وہ نشا رانا کو آئینے میں دیکھا کرتی تھی، وہ آج کہیں کھو گئی تھی۔ اب اس کی جگہ وہ لڑکی تھی جو خاموش رہتی تھی، دل میں آیات رکھتی تھی اور ہر آنسو کے پیچھے صبر کا سایہ رکھتی تھی۔ امی اب بات کرنے سے بھی گریز کرنے لگی تھی۔ ابو کا رویہ ہر دن زیادہ سخت ہوتا جا رہا تھا۔ کھانے کی میز پر خاموشی، کپڑوں پر طنز اور کبھی کبھی چپ چاپ دروازہ بند کر لینا، یہ سب نشا کے دل پر بوجھ بن رہا تھا، مگر وہ جواب نہ دیتی۔ اس دن یونیورسٹی میں یارم سامنے سے آ رہا تھا۔ نشا نے نظریں جھکا لی، لیکن یارم کی نگاہ اس پر ٹھہر گئی۔ اس کی قدم رک گئی، وہ وہیں کھڑا رہا لمحے بھر کو، پھر دھیمے قدموں سے قریب آیا۔ نشا نے نہ دیکھا نہ سلام کیا، بس ہلکے سے کانپتی سانسوں کے ساتھ نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ یارم کی آواز نرمی سے ابھری، جیسے صدا کسی دل کے دور ہونے سے آتی ہو۔ نشا، صبر تمہارے وجود پر سایہ کر رہا ہے، اور صبر والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اس کی آواز میں عجیب سا اطمینان تھا، جیسے کسی نے دل پر ہاتھ رکھا ہو۔ میں نے سب کھو دیا ہے شاید، نشا کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ نہیں، تم نے سب پایا ہے، کیونکہ تم نے خود کو پہچانا ہے، رب کو پایا ہے۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑے رہے، نہ وہ رکا نہ نشا آگے بڑھی، لیکن ان دونوں کے دل میں ایک خاموش مکالمہ کر رہے تھے۔ اسی دن رات کو نشا کو صبا شاہ کا پیغام آیا۔ یارم نے کہا ہے نشا کے لیے دعا کرنا، وہ بہت اکیلی ہے لیکن اللہ کے قریب ہے۔ نشا نے آنکھیں بند کر کے وہ پیغام دل کے اندر محفوظ کر لیا، پھر سجدے میں چلی گئی اور دیر تک روتی رہی۔ یا رب، اگر وہ دعا میں میرا نام لیتا ہے تو اسے کسی غیر کی محتاجی نہ دینا۔ اس لمحے آسمان پر بادل چھائے تھے، مگر دل کے اندر نور کی ایک لکیر جاگ اٹھی تھی۔ یارم شاہ، جسے دنیا ایک نیک طالب علم سمجھتی تھی، اب نشا کے دل میں ایک ایسا آئینہ بن چکا تھا جس میں وہ خود کو، اپنے رب کو اور اپنے راستے کو دیکھنا چاہتی تھی۔ کچھ کہے بغیر، کچھ سنے بغیر، ان کے درمیان ایک تعلق بن چکا تھا، محبت کا نہیں بلکہ محبت سے بڑھ کر روحانی رفاقت کا۔ اگلی صبح نشا نے قرآن کو سینے سے لگایا اور مسکرا دی۔ پہلی بار دل بھی پردہ محسوس کر رہا تھا۔ یونیورسٹی کی راہداری میں ہلکی ہلکی بارش کی خوشبو پھیلی تھی، کھڑکیوں کے کنارے نمی سے قطرے چمک رہے تھے۔ موسم میں وہی ٹھہری ہوئی خاموشی تھی جو نشا کے دل میں کئی دنوں سے ٹھہر گئی تھی، مگر آج کچھ مختلف تھا۔ کلاس کے بعد جیسے ہی وہ لائبریری کی طرف مڑی، ایک نئی لڑکی اس سے آ کر لپٹ گئی۔ آپ نشا ہے نا، وہی جس نے سب کے سامنے حجاب لیا؟ نشا یکدم چونکی۔ جی، لیکن میں عروبہ ہوں، پہلے سال میں آئی ہوں، آپ کو دیکھ کر ہی میں نے حجاب لینا شروع کیا۔ میرا دل کہتا ہے جو روشنی آپ کے چہرے پر ہے وہ دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ نشا کی آنکھیں بار چند لمحوں کے لیے وہ چپ رہی، پھر ہولے سے بولی، یہ روشنی آسانی سے نہیں آتی، بہت کچھ کھونا پڑتا، لیکن جو ملا وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ عروبہ چلی گئی، لیکن نشا کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ پہلی بار کسی کے لیے رول ماڈل بن چکی تھی۔ اسی دوپہر صبا نے اپنے بھائی یارم کے سامنے ایک سوال رکھ دیا تھا۔ بھائی، اگر آپ کو معلوم ہو کسی کی ہدایت میں آپ کی خاموشی کا کردار ہے تو کیا آپ اسے کبھی بتائیں گے؟ یارم کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر اس کی نظریں کھڑکی سے باہر بارش میں بکتے آسمان پر چمکی۔ نہیں، ہدایت رب کا کام ہے، میرا نہیں، اور اگر کسی کی روشنی میں میرا سایہ پڑتا ہے تو وہ بھی رب کی مرضی سے ہے، میرا احسان نہیں۔ صبا نے غور سے بھائی کو دیکھا، اس کے چہرے پر سکون تھا، مگر آنکھوں میں ایک جم، جیسے کوئی بات چھپا رکھی ہو۔ شام کے وقت نشا کو ایک نوٹ ملا جس پر کوئی نام نہیں تھا، بس لکھا تھا، جس نے خود کو چھپا لیا اس سے رب نے ظاہر کر دیا، جس نے دنیا سے پردہ کیا اس پر اللہ نے اپنی رحمت کھول دی۔ میں دعا گو ہوں تمہاری حفاظت رب کرے اس مقام تک جہاں دلوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ نشا وہ کاغذ سینے سے لگا لیا، دل نے تڑک کے کہا، یہ یارم کی تحریر ہے۔ اسی رات نشا کی امی سعدیہ بیگم خاموشی سے اس کے کمرے میں آئی۔
پہلی بار بغیر کچھ کہے نشا کے قریب بیٹھ گئی۔ کافی دیر خاموش رہی، پھر ماں کی آواز نکلی، نشا جب تو سجدے میں رو رہی تھی تو میں دروازے کے پیچھے تھی۔ پہلی بار مجھے لگا میں نے تجھے پہچانا نہیں۔ کیا واقعی یہ راستہ اتنا سکون دیتا ہے؟ نشا نے آنکھوں سے ہاں کہا، ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور ماں کی آنکھوں میں نمی۔ پہلی بار ایک اور دل بدلنے لگا تھا، نہ صرف نشا بلکہ اب نشا کے ذریعے دعاؤں کا دروازہ کھل چکا تھا۔ اب اس کے پیچھے کوئی تھا جو صرف خاموش دعائیں کرتا تھا۔ یارم شاہ، وہ مرد جو نشا کی زندگی کا ظاہری ہیرو نہیں تھا بلکہ اس کی دعاؤں والا ولی بن رہا تھا، خاموشی سے۔ 2 دن سے بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ نشا یونیورسٹی کی مسجد میں بیٹھی تھی، چادر اوڑھے سجدے میں گم۔ باہر بادل گرج رہے تھے لیکن اندر کا سکون کچھ اور ہی تھا۔ اس نے رب سے بہت کچھ کہہ دیا تھا آج، شکایات، سجدے، خاموشی اور وہ دعا جس کا نام وہ زبان پر نہیں لاتی تھی لیکن دل کی گہرائی سے نکلتی تھی۔ یا اللہ، اگر یارم میری دعا ہے تو اسے حلال راستے سے عطا کر، اگر آزمائش ہے تو مجھے اس پر صبر دے۔ مسجد سے نکلتے وقت وہ چھوٹے چھوٹے قطروں سے بچتی آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک سیڑھی پر اس کا پاؤں پھسلا۔ زمین پر گرنے سے ایک ہی لمحے پہلے کسی نے بازو سے پکڑ لیا۔ یارم، خاموشی، بارش کی ٹپ ٹپ آواز اور دونوں کی تیز دھڑکنیں۔ تم ٹھیک ہو؟ یارم کی آواز میں فکر تھی لیکن نظریں جھکی ہوئی تھی۔ نشا نے سر اٹھایا، آنکھیں بند کر لی۔ ایک لمحے کے لیے لگا دنیا تھم گئی۔ بارش میں پھسلن زیادہ ہو جاتی ہے۔ یارم نے آہستہ سے اس کا بازو چھوڑا جیسے وہ لمس بھی کوئی گناہ ہو۔ شکریہ، نشا نے ہولے سے کہا جیسے سانس بھی رکی ہوئی تھی۔ یارم نے ایک لمحے کو دیکھا، پہلی بار براہ راست، چہرہ مکمل ڈھکا ہوا مگر آنکھوں میں عجیب روشنی تھی، جیسے کوئی راستہ ہو جو جنت تک جاتا ہو۔ مجھے لگتا ہے تم اب دعا نہیں مانگتی، تم خود کسی کی دعا بن چکی ہو۔ یہ کہہ کے وہ پلٹ گیا، نرمی سے، خاموشی سے، بغیر کچھ کہے۔ نشا وہاں کھڑی رہی، ایک قطرہ بارش کو اس کی پلکوں پر آ کر رکا، جیسے دعا کا جواب بن کر۔ اسی شام سعدیہ بیگم نے پہلی بار اپنی بیٹی کے کمرے میں بیٹھ کر اس کے سامنے قرآن کھولا۔ نشا، مجھے قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ نشا نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا۔ وہ عورت جو کہتی تھی کہ یہ سب بیکار کی باتیں، آج خود کہہ رہی تھی، امی۔ نشا کی آواز کانپی، یہ سب میرے بس کا نہیں ہے، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ ماں نے بیٹی کا ہاتھ تھاما، اور اس فضل کی شروعات یارم سے ہوئی تھی نا۔ نشا کی آنکھیں برسنے لگی۔ یارم اپنے کمرے میں تسبیح ہاتھ میں لیے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ یا اللہ، اگر وہ میرے لیے لکھی گئی ہے تو مجھے صبر دے تاکہ میں اسے تیرے راستے پر لانے کا سہارا بن سکوں، اور اگر نہیں تو میرے دل سے اس کا نام خاموشی سے نکال دے۔ مگر دل کی دھڑکنوں نے کہا، نکالنا ممکن نہیں، بس عبادت بنا دینا ضروری ہے۔ رات کے نشا نے روز نامچے میں ایک جملہ لکھا، یارم، تمہاری دعاؤں نے مجھے سنوارا اور تمہاری خاموشی نے مجھے مضبوط کی۔ اب اگر تم قسمت میں نہیں بھی ہو تو میں کم سے کم رب کے قریب ضرور ہوں، یہی سب سے بڑی محبت ہے۔ نشا کی امی سعدیہ بیگم اس روز کچن میں کچھ خاص سی ہنسی خوشی کے ساتھ کام کر رہی تھی، چہرے پر روشنی، آنکھوں میں کچھ اطمینان تھا۔ بیٹا، آج تمہاری خالہ آ رہی ہیں، ان کے بیٹے کا رشتہ تمہارے لیے لائی ہیں۔ ماں نے جیسے بم پھوڑا، نشا کے ہاتھ سے چائے کا چمچ چھوٹ گیا۔ امی، میں نے تو ابھی کچھ سوچا ہی نہیں، اور رشتہ، بیٹا وہ لڑکا باہر سے پڑھ کر آ رہا ہے، اپنا بزنس ہے، دیندار ہے، ہم تمہاری مرضی کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے، بس ملو دیکھ لو۔ نشا کچھ نہ بولی، جیسے دل بے اختیار یارم کے نام پر جا ٹھہرا تھا، مگر زبان پر خاموشی کا پردہ۔ اسی رات وہ سجدے میں گری، یا اللہ، میں اپنی مرضی پر تجھے ترجیح دیتی ہوں، اگر وہ میرے نصیب میں نہیں تو مجھے اتنی طاقت دے کہ میں دل سے اس کا خیال نکال سکوں۔ مگر دل کے کسی کونے میں ایک دعا بھی یارم کے لیے نکل گئی۔ صبا نے بات جلدی سن لی اور فوراً یارم کے پاس پہنچی۔ بھائی، نشا کا رشتہ طے کیا جا رہا ہے اس کی خالہ کے بیٹے سے۔ یارم کے ہاتھ میں رکھے تسبیح کہیں رک گئی تھی اور نشا کی مرضی آواز پاری تھی۔ اس نے ابھی کچھ نہیں کہا، پر بھائی، اگر آپ نے کچھ کہنا ہے تو وقت یہی ہے، ورنہ۔ یارم خاموش رہا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے کوئی جنگ دل و دماغ پر برپا۔ نہیں صبا، اگر وہ میرے لیے لکھی گئی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے مجھ سے نہیں لے سکتی، اور اگر نہیں تو میں زبردستی کر کے اپنے رب سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ صبا بھائی، کچھ محبتیں بہت خالص ہوتی ہیں مگر خاموشی انہیں مار دیتی ہے۔ یارم نے ہولے سے جواب دیا، اگر وہ میری خاموشی سے محفوظ ہے تو یہ محبت جینا سکھا جائے گی۔ اس رات نشا کو خالہ کا بیٹا پہلی بار دیکھنے آیا۔ نمازی، سلجھا، مگر نشا کے دل میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی، جیسے کوئی خلا ہو
جو نہ تصویر سے بر پا رہا تھا نہ مسکراہٹ سے۔ امی میں استخارہ کروں گی، پھر فیصلہ ہوگا۔ سعدیہ بیگم نے بیٹی کے پاس ان کا سر ہلایا اور حیرت سے سوچ رہی تھی، یہ نشا اب پہلے جیسی نہیں رہی، یہ کسی اور دنیا کی ہو چکی ہے۔ اس رات نشا نے استخارہ کیا، نیند میں کچھ نہ دکھا، مگر اس کو دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کچھ چیز زبردستی ہو رہی۔ اس نے ماں سے کہا، امی میں مانتی ہوں وہ لڑکا اچھا ہے، لیکن میں دل کو وہ اطمینان نہیں ملا جو میں مانگ رہی تھی۔ برا نہ منائے، لیکن میری دعا اب میرے فیصلے سے جڑی ہے۔ ماں نے بیٹی کو بغور دیکھا اور پہلی بار کہا، بیٹا اگر یارم کی خاموشی میں رب کی رضا ہے تو اس کو الفاظ میں بدلنے کی اجازت میں تجھے دے دوں گی۔ مجھے بس یقین دلا کہ تم غلطی نہیں کر رہی۔ نشا نے اماں کو وہی بات کہی جو برسوں سے دل میں تھی۔ امی اگر اجازت دیں تو میں یارم کی امی سے خود بات کرنا چاہتی ہوں، ان کی عزت بھی ہے اور خاموشی بھی۔ مجھے لگتا ہے فیصلہ ادھر سے آئے گا۔ سعدیہ بیگم تھوڑا ٹھٹکی، مگر بیٹی کی سنجیدگی نے انہیں مجبور کر دی۔ چلو میں خود بات کرتی ہوں نشا، تم صرف خاموش دعا کرنا جیسے اب تک کرتی آئی ہو۔ اگلے دن سعدیہ بیگم صبا شاہ کے ساتھ یارم کے گھر گئی۔ خاموش سی شام، چائے کی میز پر بیٹھی خاتون اور کچھ ان کہی باتیں۔ باجی نشا نے مجھے حیران کر دیا ہے، وہ پردہ، وہ عبادت، وہ حیا، بس دل کہتا ہے وہ اب دنیا کی نہیں رب کے کام کی بیٹی ہے۔ یارم کی امی نے دھیرے سے مسکرایا، ہمیں معلوم ہے، یارم کی دعاؤں میں بھی اس کا اکثر نام رہتا ہے، اگرچہ اس نے کبھی زبان سے کچھ نہیں کہا۔ صبا نے فوراً پوچھا، تو آپ کو اعتراض نہیں؟ یارم کی امی بولی، اعتراض کیوں ہوں؟ اگر کسی لڑکی نے میرے بیٹے کو رب کی طرف مائل کیا ہے تو وہی میرے گھر کی روشنی بن سکتی ہے۔ سعدیہ بیگم نے چہرے پر سکون اترا اور صبا نے کہا، بھائی کو کچھ نہیں بتائیں گے، نکاح والے دن ہم اسے بلائیں گے جیسے قدرت کا راز پردے سے اٹھتا ہے۔ نکاح کا دن سادگی سے بھرا تھا، مگر دلوں میں گونجتی رحمت کا منظر۔ نشا نے ہلکے سفید اور گلابی لباس میں خود کو مکمل چھپا رکھا تھا، چہرہ نور سے دمک رہا تھا، مگر آنکھیں مسلسل دعا کرتی جا رہی تھی۔ یارم کو اچانک بلایا گیا، یارم بیٹا مولوی صاحب نکاح پڑھانے آ گئے ہیں، جلدی آ جاؤ۔ یارم چونکا، کس کا نکاح؟ ماں نے مسکرا کر کہا، تمہارا اور اس کا، جسے تم نے صرف رب کی رضا کے لیے دل میں بسایا۔ یارم کے قدم رکے، وہ کانپنے لگا، امی کیا یہ سچ ہے؟ ہاں، اور اب یہ رب کا فیصلہ ہے، تمہارا نہیں۔ مولوی صاحب نے کلمات نکاح پڑھائی، یارم شاہ ولد ریاض شاہ، کیا آپ کو نشا بنت فرید رانا قبول ہے؟ یارم کی آنکھوں میں آنسو آگے دل سے نکلا، قبول ہے، اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے اور اس کی محبت کے لیے جو عبادت بن گئی۔ اس وقت نشا کی آنکھوں سے بھی اشک جاری ہو گئے اور وہ رو رہی تھی، لیکن اس کے آنسو میں دعا، وفا، حیا اور رب کی رضا تھی۔ اسی لمحے بادل ہلکے سے برسے، جیسے آسمان نے بھی اس بندن پر اپنی رحمت نازل کی، اور نشا اور یارم اب وہ دو نہیں رہے تھے، وہ ایک ہو گئے تھے، رب کی رضا، دعاؤں کے سائے اور پردہ عشق کے نیچے۔ نکاح کے بعد نشا اور یارم کی زندگی میں وہ سکون اترا تھا جس کی دعائیں برسوں سے مانگی گئی تھی۔ وہ دونوں دین، محبت اور قربت کے سفر میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام چکے تھے۔ نشا اکثر یارم کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھتی اور وہ اس کی آنکھوں میں عقیدت دیکھتا جو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملتی، مگر ہر سکون کو شاید ایک امتحان سے گزرنا ہوتا ہے۔ ایک دن نشا اچانک چکر کھا کے گر گئی۔ ڈاکٹر نے تفصیلی رپورٹ مانگی، رپورٹ آئی اور یارم کے ہاتھ سے دنیا کھسک گئی۔ نشا کو برین ٹیومر ہے، آخری سٹیج۔ یارم نے ڈاکٹر کو گھورتے ہوئے کہا، کیا کوئی علاج؟ ڈاکٹر نے افسوس سے کہا، آپ کچھ نہیں کر سکتے، بس دعا، محبت اور صبر۔ یارم ٹوٹ گیا، مگر نشا ہنس دی۔ یارم، جب رب کے فیصلے پر یقین ہوتا ہے نا تو موت بھی خواب کی طرح لگتی ہے۔ یارم چیخ پڑا، میں تمہیں نہیں کھونا چاہتا۔ نشا نے اس کا ہاتھ تھاما، تم نے کبھی مجھے پایا ہی کب تھا؟ میں تو ہمیشہ رب کی تھی اور اب واپس اسی کی طرف جا رہی ہوں۔ رات کو نشا نے روز نامچے میں لکھا، یارم، اگر میرا جسم نہ بھی رہے تو میری دعائیں تمہارے سجدوں میں زندہ رہیں گی۔ تم نے مجھے صرف بیوی نہیں، رب کی بندی بنایا ہے، یہی عشق حقیقی تھا۔ چند دن بعد نشا کی روح عطر کی طرح خاموشی سے فضاؤں میں تحلیل ہو گئی۔ یارم نے اسے کفن میں لپیٹ کر دفنایا اور قبر پر فقط اتنا لکھوایا، یہ وہ تھی جس نے مجھ سے عشق کر کے مجھے اللہ سے جوڑ دیا۔ پردہ عشق ختم ہوا، مگر عشق بازی باقی ہے۔ یارم نے نشا کی قبر کے پہلو میں ایک مدرسہ بنوایا جہاں آج بھی بچیاں قرآن پڑھتی ہیں اور ہر بچی کو سفید چادر پہنائی جاتی ہے، یہ کہہ کے کہ یہ نشا کی نشانی ہے جو عشق کو پردے میں لے کر گئی تھی۔ 5 سال بعد یارم اب بھی وہی تھا، مگر چہرے میں عمر کی سنجیدگی، آنکھوں میں خاموشی، دعا اور زبان پر کم بولنے کی عادت۔
وہ اب دنیا کے لیے مولانا یارم شاہ کہلاتا تھا۔ نوجوان اسے دیکھ کر کہتے تھے ایسا سکون جسے اللہ کی ذات سے جڑی کوئی روشنی ہو، مگر کچھ لوگ جانتے ہیں وہ روشنی نشا کی قبر سے جنم لیتی ہے۔ مدرسے کا نام مدرسہ نور النساء، جہاں صرف بچیاں پڑھتی ہیں، پردہ علم اور عشق الہی سکھایا جاتا ہے۔ ہر سال 17 رمضان کو یارم وہاں خاص دعا کرواتا ہے۔ اس دن نشا کی وفات ہوئی تھی۔ یارم کا معمول فجر کے بعد قرآن کی تلاوت، پھر قبرستان جانا، نشا کی قبر پر بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنا، روزانہ ایک نئی بچی کو چادر تحفے میں دینا، کبھی کسی سے محبت کا ذکر نہ کرنا، لیکن ہر بیان میں نشا کا سایہ محسوس ہوتا ہے۔ ایک دن ایک بچی نے پوچھا، مولانا جی آپ نے کبھی نکاح نہیں کیا؟ یارم ہولے سے مسکرا دیا، کچھ رشتے نکاح سے نہیں عبادت سے جڑتے ہیں اور وہ عمر بھر نہیں ٹوٹتے۔ نشا کا روز نامچہ آج بھی یارم کے پاس ہے۔ آخری صفحہ کھول کے وہ روز پڑھتا ہے، یارم تم اگر کسی دن میرے بغیر جی پاؤ تو یاد رکھنا میں تمہارے سجدوں میں، پردے میں اور ہر آیت کے حرف میں زندہ ہوں۔ عشق کبھی ختم نہیں ہوتا، بس چہرہ بدلتا ہے، روح باقی رہتی ہے۔ پردہ عشق کا آخری جملہ، محبت نے نشا کو جنت تک پہنچا دیا اور یارم کو دنیا میں اللہ کا بندہ بنا دیا۔ ایک ایسا عشق جو دنیا سے پردے میں گیا مگر دلوں میں زندہ رہ گیا۔ اسی کے ساتھ یہ ناول ختم ہوتا ہے۔ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔